آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ ہم پڑھیں گے خروج 20 باب اور اس کی آیت 7۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ آج ہم سیکھیں گے خدا کے ناموں کے بارے میں۔ خدا کے کلام سے خدا کے ناموں کا علم ہوتا ہے۔ خدا اپنے آپ کو اپنے نام کے ذریعے ظاہر کرتا ہے، اور خدا کے نام کو مختلف ناموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جو اس کی ذات کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خدا عبرانیوں سے ہم کلام ہوا، اس لیے خدا کا کلام عبرانی زبان میں لکھا گیا۔ تو خدا کے جو نام عبرانی میں ہیں ان کا ذکر ہوگا۔ عبرانی میں خدا کو ایل کہتے ہیں، جیسے یہ لکھا ہے، اور اس کا مطلب ہے خدا جس نے اس دنیا کو خلق کیا نہایت عظیم اور بلند ہے۔ جبکہ چند آیات ایسی بھی ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ خدا غیر اقوام کا بھی خدا ہے۔ زبور 96:5 آیت میں لکھا ہے، اس لیے اور قوموں کے معبود محض بت ہیں، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا۔ اور استثناء 32 باب اور آیت 12 میں لکھا ہے، فقط خداوند ہی نے ان کی رہبری کی، بنی اسرائیل کی فقط خداوند ہی نے ان کی رہبری کی، اور اس کے ساتھ کوئی اجنبی معبود نہ تھا۔ اور استثناء 3:24 میں ہے، اے خداوند خدا تو نے اپنے بندہ کو موسیٰ کو اے خداوند خدا تو نے اپنے بندہ کو اپنی عظمت اور اپنا زور آور ہاتھ دکھانا شروع کیا ہے، کیونکہ آسمان میں اور زمین پر ایسا کون معبود ہے جو تیرے سے کام یا کرامات کر سکے۔ پھر ایل خدا کی چند ایک مثالیں خروج 20 باب آیت 5 میں جیسے ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ اور خروج 34 اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور خداوند اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا، موسیٰ کے آگے سے، اور خداوند اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداوند خداوند خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی۔ ان آیات میں ایل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پھر پرانے عہد نامے میں خدا کے لیے الوہیم کا نام اکثر استعمال ہوا ہے، جو حقیقی خدا کو الوہیم یہ لکھا ہے، الوہیم کا لفظ استعمال ہوا ہے جو حقیقی خدا کو بیان کرتا ہے، جس نے اس دنیا کو خلق کیا اور جو ہر چیز پر فوقیت رکھتا ہے۔ الوہیم کا لفظ گرامر کی روح سے جمع کے معنی دیتا ہے، جبکہ یہ واحد میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے پیدائش 1 آیت میں لکھا ہے، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اور خروج باب 3 6 آیت میں لکھا ہے، اور اس نے کہا، یعنی خدا نے کہا، اور اس نے کہا، میں تیرے باپ کا ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ تو موسیٰ نے اپنا چہرہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا۔ ان حوالہ جات میں الوہیم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مزید الوہیم کا لفظ یہوہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، الوہیم کا لفظ یہوہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے جو خدا کا اصل نام ہے، اور اس کا ترجمہ عموماً اکٹھا کیا جاتا ہے خداوند خدا، اور یہوہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ خدا کا سب سے متبرک اور خاص نام خیال کیا جاتا ہے، جو اس کا زور الہی عظمت پر ہے
اور وہ اپنے لوگوں کی کو برکت اور انہیں تسلی دینے کا منبع ہے۔ یہ اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ خدا فطرت کی قوتوں کا مالک ہے۔ آخر میں وہ نام جس میں خدا اپنے آپ کو فضل کے خدا کی صورت میں پیش کرتا ہے، عبرانی یاوے ہے، یعنی یہوہ، جس کا اردو میں ترجمہ خداوند ہے۔ یہودی یہ نام پڑھتے نہیں تھے، بلکہ اس کی جگہ احتراماً ایدونائی کہتے تھے، اور متن کے حاشیہ میں یہوہ کی جگہ ایدونائی لکھ دیتے اور اس کے اعراب یہوہ پر لگا کر متن میں درج کر دیتے۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ یہوہ کی بجائے ایدونائی کا لفظ بولنا ہے۔ وقت گزرنے پر لوگ صحیح لفظ کا تلفظ بھول گئے، اور جب ارامی زبان نے عبرانی کی جگہ لے لی تو یہ لفظ بالکل ہی ایک غیر مانوس لفظ بن گیا۔ پھر جب لوگوں نے اس لفظ کو پڑھنا شروع کیا تو ان کے سامنے یہ 4 حروف تھے، یہوہ، یا اس سائڈ سے یہوہ، یہ 4 حروف تھے، اور اس پر ایدونائی کے اعراب لگانے سے لفظ یہوہ بنا، جو کافی عرصے تک رائج رہا۔ اصل میں یہوہ ہی خدا کا نام ہے۔ لفظ نام میں ایک خاص تصور پایا جاتا ہے جو محض لیبل یا تختی کا کام نہیں دیتا، بلکہ اس میں اس شے یا شخص کی ذات، صفات سب سموئی ہوتی ہیں۔ اب خاص حوالہ خروج 3 باب اور اس کی 13 سے 15 آیت میں لکھا ہے، تب موسیٰ نے خدا سے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، تو وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے، تو میں انہیں کیا بتاؤں؟ تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو بنی اسرائیل سے، خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں، سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ پھر خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں تمہارے باپ دادا کا خدا، ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، ابد تک میرا یہی نام ہے اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہوگا۔ آیت 14 کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا کا وہ نام ہے جو عبرانی زبان کے اس فعل سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ہونا، کہ میں ہوں، اس کا مطلب ہے یہوہ کا کہ میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں جو تھا سو تھا، اور میں جو ہوں گا سو ہوں گا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس جملے کا مفہوم یہ کر سکتے ہیں کہ خدا ماضی، حال اور مستقبل میں ہمیشہ حاضر ہے اور اپنے لوگوں کو رہائی دینے کے لیے ان کے ساتھ رہے گا، جیسے ملاکی 3 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، اسی لیے اے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے۔ اور خروج باب 6 آیت 3 میں لکھا ہے، اور خداوند نے کہا، خداوند یعنی یہوہ، یعنی یہوہ نے کہا کہ میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو خدائے قادر مطلق ایل شدائی خدائے قادر مطلق کے طور پر دکھائی دیا، لیکن اپنے یہوہ نام سے ان پر ظاہر نہ ہوا، جیسے پیدائش 17 باب اور اس کی 1 آیت میں لکھا ہے، خدا نے ابراہیم کو کہا کہ میں خدائے قادر کے طور سے
اور وہاں پر لکھا ہے خدا قادر کے طور سے مخاطب ہوا، خدا ابراہیم سے ایل شدائی کے طور سے۔ تو جب خدا ان بزرگوں سے مخاطب ہوا تو خدا نے مستقبل کے لیے وعدہ کیا کہ وہ خدا قادر ہے، یعنی اس کے وعدے اپنے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ہیں، اور وہ انہیں بچائے گا، اور وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا۔ اور خاص کر کے جو جھاڑی کا واقعہ ہے، خدا کی حضوری اس بات کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، لیکن اب وہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اس کی حضوری اس کے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ لفظ یہوہ کا یہی مطلب ہے کہ خدا ان کے ساتھ رہے گا۔ تو ہم نے شروع کیا کہ ایدونائی، جس کا ترجمہ ہے میرا خداوند، اور اس کا خاص تعلق ہے خدا کے نام یہوہ کے ساتھ۔ اور ایدونائی کا لفظ خدا کے نام یہوہ کی جگہ، ایدونائی کا لفظ خدا کے نام یہوہ کی جگہ استعمال ہونے سے پہلے بھی بولا جاتا تھا، جیسے پیدائش 15 باب اور اس کی آیت 2 میں لکھا ہے، ابراہیم نے کہا آئے خداوند خدا، تو مجھے کیا دے گا، کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں، اور میرے گھر کا مختار دمشقی الیعزر ہے۔ اور زبور 71 اور اس کی آیت 22 میں ہے، آئے میرے خدا، میں بربت پر تیری سچائی کی حمد کروں گا، آئے اسرائیل کے قدوس، میں ستار کے ساتھ تیری مدح سرائی کروں گا۔ ان حوالہ جات میں ایدونائی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو آج ہم سیکھ سکے خدا کے ناموں کے تعلق سے۔ خدا ہمیں اس کلام سے برکت بخشے، آمین۔